السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان صاحب، یہ آپ کا سوال پہ اتنی ہنسی آتی ہے۔ یہ انتہائی جو کمعقل انسان ہوتا ہے وہ یہ سوال تو کر سکتا ہے، لیکن عقل مند بندہ کبھی یہ سوال کر نہیں سکتا۔ میرا حق بنتا ہے ہر سوال کا جواب دینا۔ آپ کا سارا میسج میں نے سنا بھی نہیں ہے، اور نہ میرے پاس سننے کا اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ میں 30 سیکنڈ سے لمبا میسج نہیں سنتا، اور دوسرا میسج تو میں نے آپ کو بغیر سنے ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ تو یاد رکھنا، ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے مجھے میسج کرنا ہے، چاہے خرگوش لینے ہے یا نہیں لینے، چاہے خرگوش کا مرتا بھی ہے نا، مجھے ہفتے میں میکسیمم 2 میسج کر سکتے ہیں بس۔ اس کے علاوہ آپ کے خرگوش مر بھی جائیں تو میں افورڈ نہیں کر سکتا سب کو رپلائی دینا۔ تو ایسا وقت اللہ نہ لائے۔ یہ تھوڑا جذبات میں نے لفظ بول دیے، سپورٹ کرتے ہیں، لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ جن کے ساتھ 35,000 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اس بندے کو کتنے میسج آتے ہوں گے؟ اور آپ کے تو ماشاءاللہ 1 منٹ کا سیکنڈ کا میسج، دوسرا 55 سیکنڈ کا میسج۔ تو اگر اس طرح ہر کسی نے مجھے بھیجا اور دن میں 2000 میسج بھی آئے، تو اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست کریں گے کہ یا اللہ، یہ دن جو ہے یہ 100 گھنٹے کا کر دیے تو 24 گھنٹے کا کم ہو گیا، سب کو رپلائی نہیں کر سکتا۔ نیند کو تو جو گولی مارو، کھانا بھی چھوڑ دوں، پینا بھی چھوڑ دوں، چائے بھی نہ پیوں، تو روٹی کی جگہ کوئی میں دہی پی لوں کیونکہ میسج میں نے سننے ہیں، پھر بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے ایک دن 200 گھنٹے کا کر دیا یا 150 گھنٹے کا 24 گھنٹے سے چینج کر دی، پھر شاید میں سب کو رپلائی کروں، ورنہ پھر تو رپلائی ناممکن ہے۔ تو آ جاتے ہیں آپ کے ٹاپک کی طرف۔ آپ کا میسج میں انٹرنیٹ پہ چڑھانے والا ہوں، لہٰذا لوگوں سے مخاطب ہوں۔ دوستو، یہ ہمارے فیضان بھائیاں کراچی سے یہ فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی میں پٹھان ہوں۔ تو میں بھی ایک پٹھان ہوں، اور میں ہوں ابھی بھی پٹھان ہوں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مہنگے اتنے کیوں دے رہے ہیں اور سستے اتنے کیوں لے رہے ہیں، یعنی کہ بیچ میں کوئی ڈیفرنٹ آ رہا ہے، کوئی 70-80 ہزار روپے کا۔ تو جہاں تک پٹھان کی بات ہے، انہوں نے چیکڈ کی بات کی ہے، چیکڈ وائٹ کی بات، کہ 1.5 لاکھ کا پیئر آپ دے رہے ہیں پٹھوں کا، لیکن ہم سے اگر آپ لیں گے تو 25, 30, 40 ہزار کا پیئر جائے گا، بیچ میں لاکھ روپے کا فرق کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں بھی پٹھان ہوں، میری زبان ہے کہ 15 لاکھ کا میں اسے پیئر لیتا ہوں، فیضان بھائی سے سامنے آ جائے، وعدے پہ آئے، 15 لاکھ کا مجھے ایک پیئر دے دیا، واپس مجھ سے 7,000 روپے کلو خریدے، اور اس کو میں کہوں گا کہ فیضان بھائی، ابھی آپ ہر مہینہ میرے لیے 50 لاکھ اکٹھا کرو، میں آپ کو 50 لاکھ کے بچے دوں گا ہر مہینے، وقت کے ساتھ میرے ساتھ پوتو پڑ پوتو کا ایگریمنٹ کرے۔ یا کوئی ایسا دوسرا بندہ ہے کہ میں جس ریٹ پر خرگوش دیتا ہوں اس سے ڈبل ریٹ پر مجھے دے دے، اور مجھ سے ایگریمنٹ کرے اسی طرح کا، ڈبل ریٹ پہ بھی خریدنے کا تیار ہوں۔ تو دوستوں، اتنا کمعقل سوال ہے کہ میں کیسے ہنسی آتی ہے ایک پڑھے لکھے بندے کو سمجھانا کہ جو مجھے پیسے دے رہا ہے وہ ایک بار دے رہا ہے، صرف 1 ٹائم، اور مجھ سے 12 سال تک لیتا رہے گا۔ میں تو ان کو ایک بزنس دے رہا ہوں۔ اب جرمن جینٹ کے پٹھوں کا میں ان کو جواب دوں، کلیئر کٹ، اس نے ایک بار مجھے 1.5 لاکھ روپے جرمن جینٹ وائٹ کے پٹھوں کے پیئر کے دے دیا۔ یہ بہت جلد جوان ہو جائیں گے، بچے نہیں ہیں۔ اب 1.5 لاکھ روپے اس کا میرے پاس آ گیا، ریسیوڈ ہو گیا۔ اب یہ جرمن جینٹ جب اس کے پاس 10-10, 12-12, 14-14 بچے دے گا، اور ان بچوں کو وہ سائٹ پہ کر دے گا، ظاہری بات ہے دودھ پیتے ہوئے تو نہیں بیچے گا نا، سائٹ جب ماں سے علیحدہ کرے گا سائٹ پہ رکھ دے گا، پنجرہ نمبر 1 میں رکھ دیے۔ پھر جب اس کے پاس مہینے 1.5-2 بعد پھر بچے آئے، 10 ہے 12 ہے، جتنے میں 10 سے تو کم میرے پاس ایک بھی بریڈ نہیں ہے الحمدللہ، وہ پنجرہ نمبر 2 میں ڈال دیے۔ پھر اسی طرح تیسرا کلچ جب آیا، وہ پنجرہ نمبر 3 میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح جب چوتھا کلچ
آئے گا یا فیمیل کراس ہوگی تو پنجرہ نمبر 1 کے ریبٹ کا کم سے کم وزن بھی ہوگا، کم سے کم تو 6 کلو ایک ریبٹ کا ہو جائے گا، یہ میں کم از کم بتا رہا ہوں۔ اس میں ہم 7 فیمیلیں کاؤنٹ کر لیتے ہیں، 3 میل کاؤنٹ کر لیتے ہیں، اور ایک 2 میل چلو اس نے ذبح کر کے کھا بھی لیے، 3 میلوں کا ہو گیا 30,000 روپے، اور 7 فیمیلیں ہیں، ایک ایک فیمیل کا ہو گیا 35,000 روپیہ، 7,000 روپے کلو لے رہا ہوں نا۔ تو یہ ہو گیا تقریباً 3 لاکھ روپے اس کو ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں اس کو پنجرہ نمبر 1 کا 3 لاکھ روپے دوں گا، اس نے تو مجھے 1.5 لاکھ روپے دیا تھا، اب مجھے 3 لاکھ روپے فیضان بھائی واپس لے کے جا رہا ہے۔ پھر مہینے 1.5 کے بعد جب پنجرہ نمبر 2 کے بچے پھر مجھے دے گا 3 لاکھ روپے، پھر مجھ سے لے کے جائے گا، پنجرہ نمبر 1 میں پھر بچے آ جائیں گے، ادھر پیچھے مادہ تو بچے دے رہی نا، چل رہی ہے، پھر اس نے 1.5 مہینے بعد مجھ سے 3 لاکھ روپے لے لیا، پھر 1.5 مہینے کے بعد پنجرہ نمبر 3 کے جب بچے مجھے دے گا، پھر مجھ سے 3 لاکھ روپے لے گا، اور پیچھے پنجرہ خالی نہیں ہوگا، پیچھے مادہ چل رہی ہے، بچے دے رہی ہے، اور ظاہری بات ہے اس میں وہ 1-2 مادائیں روکے گا بھی صحیح، تو اگر اس نے 1, 2 یا 3 مادائیں روک لی، پھر مجھ سے یہ ہر مہینے 1.5 مہینے بعد 10 لاکھ روپے لے کے جائے گا۔ اب بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا کاروبار ہے، سود میں بھی اتنا منافع نہیں ہے، اور سود کتنا گناہ ہے کہ 100 دفعہ اپنی ماں سے مکہ میں زنا کر لو، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں بھی اتنی زیادہ دولت، اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے جتنا بہت بڑا سمندر جتنا کاروبار میں دے رہا ہوں، کہ ایک بیوہ عورت کو 3 لاکھ روپے سٹیج پہ کھڑا کر دیا صرف 40,000 روپے کا زیور بیچ کر، اور آج وہ 3 لاکھ روپے مہینہ مجھ سے لے رہی ہے، ایک نہیں سینکڑوں۔ اب افسوس ان کے نمبر سیشن نہیں کر سکتا، اور کافی آپ لوگوں گروپ میں سے پتہ ہے کہ کون کون سی عورتیں یہاں قریب ہیں، تو آپ خود سوچیں، اللہ کا خوف کریں، انسان کو جتنا بھی اللہ پاک دے دینا، اللہ پاک انسان کو ساری دنیا ایک انسان کو دے دینا، وہ پھر بھی ناشکر ہوگا۔ اب فیضان بھائی نے مجھ سے سوال کیا، اب تعجب کی بات ہے کہ 1.5 لاکھ روپے دے کر اتنا بڑا بزنس اس کی گود میں ڈالنے جا رہا ہوں، اور اتنا بڑا کاروبار، اتنا بڑا منافع، اور اتنے بڑے سٹیج پہ ان کو لا رہا ہوں، اور صرف 1.5 لاکھ روپے ایک بار، وہ نہیں کہ ہر بار مجھے 1.5 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ اور فیضان بھائی کو ساری ٹریننگ کی ڈیٹیل بھی میں نے بھیجی ہے، لیکن شاید انہوں نے اس کو سنا نہیں ہے۔ تو نیوزی لینڈ وائٹ کا بھی اسی طرح پروگرام ہے، میٹ والی جتنی بھی ریبٹ ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ صرف وزن کم کرتی ہیں، وہ 3-4 کلو کر لیتے ہیں، اور جرمن جینٹ 8-9 کلو تک چلے جاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس بزنس میں کتنا فائدہ ہے، اور میں پیسے ایک بار لیتا ہوں اور بزنس دیتا ہوں ساری زندگی کے لیے۔ جمشید بھائی گجرانوالے سے آئے تھے، تو کل میرے پاس آئے تھے، تو اس نے کہا کہ ایک بندے کو ہم نے ڈائی بنوا کے دیے، پلاسٹک کے یہ چین کور کیے موٹر سائیکل کے، وہ بنا رہا تھا کہ میں چین کور پلاسٹک کے بنانا چاہتا ہوں، تو ڈائی ہم نے بنا کے دی ہے 35 لاکھ روپے کی، اور چین کور وہ بیچ رہا ہے 200, 250, 150 روپے کا، ہول سیل پہ نکالے گا تو 150 کا نکالے گا، وہ دکاندار پھر 250 کا بیچے گا۔ تو 150 روپے کی چیز کے لیے اس نے 35 لاکھ روپے کی صرف ڈائی بنوا لی، جو ڈائی صرف اور صرف وہ بانٹ بنائے گی، پلاسٹک والا کہ وہ دانے اس میں ڈالیں گے۔ تو میں جو فیس لے رہا ہوں آپ لوگوں سے ایگریمنٹ کے لے رہا ہوں، بزنس کے لے رہا ہوں، اور آپ لوگ گروپوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بغیر ایگریمنٹ کے جنہوں نے خرگوش رکھے ہوئے ہیں وہ کتنے رول رہے ہیں۔ بغیر ایگریمنٹ والے انگورا کے بچوں کا جوڑا 2-2 ہزار روپے کے OLX اور یوٹیوب اور فیس بک کے گروپ دیکھے، وہاں ایڈ لگے ہوئے ہیں 2,000 روپے بنی اسپیئر ٹاپ کوالٹی پیور وائٹ، کوئی نہیں لے رہا،
لیکن جن کا ایگریمنٹ ہے میرے ساتھ ان سے 4,000 کا بچوں کا جوڑا میں لے رہا ہوں. یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں. بغیر ایگریمنٹ والوں کے نیوزی لینڈ وائٹ کے بچوں کے جوڑے بچے جو ہیں وہ نہیں بک رہے، بریڈ نہیں بک رہی، پورے سیٹ اپ لوگ بیچ رہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی منڈی نہیں ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے. تو میں نے کتنا بڑا کاروبار فراہم کیا ہے. تو کچھ لوگ ناشکر ہیں، وہ ان کو، یا کچھ لوگ ناسمجھ ہیں. لیکن یہ زیادہ پڑھا لکھا جو ہوتا ہے اس کو میں بالکل نہیں سمجھا سکتا. ان پڑھ کو میں کلیئر کٹ سمجھا دیتا ہوں اور ان پڑھ آگے نکل جاتا ہے. اب جائیں نا وہ ملک خان کے ریبٹ فارم پہ، ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، اور اس کی جو صفائی کرنے والا ہے وہ بیچارے نے BA کی ہے. اور صفائی کرنے والا جو ہے وہ 125 بائک پہ آتا ہے اور سٹائل بنا کے یہاں پہ گندے کپڑے پہنتا ہے. اور وہ ان پڑھ جو ہے اس کے پاس بائک بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس سے آگے نکل گیا. کیوں؟ ان پڑھ نے توکل کیا اور پڑھے لکھے نے ریسرچ پہ زور لگایا تھا، اس کی زندگی گزر گئی. تو امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے بزنس کا کیا سین ہے، کیا سیٹ اپ ہے. سینکڑوں لوگوں سے دبئی کے، USA، کینیڈا، فرانس، ہانگ کانگ، جرمنی، آسٹریلیا، ابھی ایک بھائی چائنا سے ہیں، کوریا سے سب سے ویزا کینسل کروا رہا ہوں، دڑ دڑ پاکستان میں بلا رہا ہوں اور ان کو گھر بیٹھے کاروبار دلوا رہا ہوں. ہمارے طیب بھائی گجر خان والے ویزا کینسل کر کے دبئی سعودیہ سے آ گئے، گھر بیٹھے بزنس کر رہے ہیں. ہمارے وسیم بھائی ویزا کینسل کر کے سعودیہ سے پاکستان بیٹھ گئے ہیں. اور لوگ ہیں، کچھ لڑکے لگے ہوئے ہیں ان سے، وہ لگے ہوئے، میں نے کہا کینسل کراؤ ویزا، آ جاؤ دفع کرو. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ادھر 50-60 ہزار روپے پہ ذلیل ہو رہے ہو، ادھر 1.5 لاکھ روپے کماؤ گے تیرے تھوڑے ہیں. کہہ رہے یار یہ تو بڑی بات ہے. تو یہاں صرف انگورا کی بھی مثال لے لیں نا، 15,000 کا پٹھوں کا جوڑا کسی نے لے لیا. صرف انگورا کی مثال دے دو، 15,000 روپے کا پٹھوں کا جوڑا لے لیا. وہی جوڑا 2-2.5 مہینے بعد یہ جوان ہو جاتا ہے، یا 3 مہینے بعد، اور آپ کے 10 بچے دیتے ہیں تو 20,000 کے میں آپ سے 1 کلچ کے بچے خریدتا ہوں. پھر بچے آئے، 10 بچے آئے، 20,000 پھر تو آپ کی جیب میں. 8 بچے آئے تو 16,000 آپ کی جیب میں. تو ایسی کوئی دکان ہے کسی نے کپڑے کی دکان ڈالی 3 لاکھ روپے کے اور 3 لاکھ مہینہ کمائے؟ یا کسی نے 1.5 لاکھ روپے کا موٹر سائیکل لے لیا، وہی موٹر سائیکل 1.5 لاکھ روپے کا مہینہ کما کے دے؟ یہاں تو لوگوں کی 80 ہزار روپے کی گاڑی ہوتی ہے اور 60,000 مہینہ کما